الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل کرے کہ نامراد ہو کر واپس لوٹ جائیں۔ یہاں یہ فتح جو غزوہ بدر کے اندر عطا ہوئی اس کی جو ہے وہ ایک طرح سے صحابہ کرام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو فتح تمہیں دی ہے یہ تمہاری خوشی کے لیے دی ہے۔ ہم نے جو فرشتے اتارے تھے مدد کے لیے وہ اس لیے اتارے تھے تاکہ تمہارے دلوں کو چین رہے، اپنی کم تعداد کی وجہ سے کہیں تمہارے دل جو ہیں وہ ڈر نہ جائیں کہ ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ فرشتے ہم نے اتارے تو یہ ہم نے تمہیں خوش کرنے کے لیے، صرف تمہاری خوشی کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو یہ صحابہ کی فضیلت کو جو ہے وہ کتنا واضح کرتی ہے آیت کہ اللہ عز و جل کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی خوشی کتنی عزیز ہے کہ ان کی خوشی کے لیے اللہ عز و جل نے 5000 فرشتے آسمان سے ان کی مدد کے لیے اتارے، تو یہ ان کی فضیلت ہی ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ کل بروز قیامت جو اللہ عز و جل ایمان والوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی جزا عطا فرمائے گا تو وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی کہ جو اللہ نے ان کو انعامات اور ان کے اعمال کی جزا عطا فرمائی اس پر وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ جو انہوں نے اس کے محبوب کے لیے جانثاری کی اور ساری عمر اپنی اس کے محبوب کے لیے جو ہے وہ گزار دی، تو وہ اللہ سے راضی تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا، اور پھر اس کی ایک دوسری وجہ فتح کی یہ بیان کی تاکہ ہم جو ہے وہ کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیں۔ کافر جو اس ارادے سے آئے تھے کہ ہم آج اسلام کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی مسلمانوں کی تعداد ابھی تھوڑی ہے، 313 لوگ تھے اور ادھر 1000 بندے تھے۔ اب وہ ارادہ یہ تھا کہ آج جو ہے وہ ان 313 کو ختم کر دیں گے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، ان کے ساتھ لوگ ختم ہو جائیں گے تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ جو مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ کافروں کو ہم ذلیل کر دیں اور ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ مارے جائیں یا گرفتار کر لیے جائیں، تو اس صورت میں ان کی طاقت اور ان کا جو غرور ہے وہ خاک میں مل جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا بدر کے اندر، بڑے بڑے سردار ابو جہل اور عتبہ جیسے جو سردار تھے ان کے مسلمانوں کے بہت خلاف جو تھے وہ سارے قتل کر دیے گئے، کئی سارے جو سردار تھے ان کو جو ہے وہ قید کر لیا گیا، بعد میں فدیہ لے کر ان سے جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ان کو۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پر عذاب کرے کہ وہ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کو قرآن اور اس کے مسائل سکھانے کے لیے چند صحابہ کی ایک جماعت کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں پر جو ہے وہ بھیجا۔ عامر بن طفیل نامی ایک شخص نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر دیا جو تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے، جو آگے دین کی بات پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ تو سرکار کا ارادہ ہوا کہ اس عامر بن طفیل اور اس کے جو لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، ان کے خلاف بد دعا کریں۔ تو لیکن سرکار کو اللہ عز و جل نے اس سے روک دیا کہ ممکن ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہدایت کا ارادہ فرمایا ہو کہ آج تو انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے، اگرچہ خود یہ مسلمان نہ ہوں لیکن ان کے بعد والے لوگ وہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اس سے سرکار کی بھی شان واضح ہو رہی ہے کہ کیونکہ سرکار کے منہ سے اگر نکل جاتا تو وہ قبول ہی قبول تھا، اگر حضور ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو وہ قبول ہی ہونا تھا، اسی لیے اللہ عز و جل نے پہلے ہی روک دیا۔ تو یہ انبیاء کی، یہ سرکار کی فضیلت ہے کہ آپ کی ہر دعا اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے، اور جو دعا قبول نہ کرنے کا ارادہ ہو اس سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے کہ آپ دعا ہی نہ کریں اس بارے میں۔ تو سرکار کو پہلے ہی منع فرما دیا گیا کہ آپ اس بارے میں دعا نہ کریں، ممکن ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے اور یہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، یا پھر اللہ کی مرضی پر ہے وہ انہیں عذاب بھی دے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود دگنا در دگنا نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ سود کی حرمت کے حوالے سے سورہ بقرہ کے اندر بھی آیات گزر چکی ہیں، یہاں بھی اس کے بارے میں ایک آیت مبارکہ ذکر کی جا رہی ہے کہ سود سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہاں ایک صورت ہے جو عرب کے اندر رائج تھی سود کی، وہ یہ تھی کہ سود کا ایک وقت مقرر ہوتا ان کا، اگر وہ وقت آ جاتا اور سود جس نے دینا وہ ادا نہ کر سکتا تو جو مالک ہوتا مال کا وہ اس سود کو اپنی مرضی کے مطابق آگے اور بڑھا دیتا، ٹائم بھی بڑھا دیتا اور اپنی مرضی سے سود کے پیسے بھی بڑھا دیتا کہ اتنا زیادہ اور سود دینا پڑے گا۔ تو اس صورت کو خاص یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اس طرح سود نہ کھاؤ، ورنہ سود تو مطلقاً ہی حرام ہے اور اس کے بہت سارے جو ہے وہ وعیدیں اور اس کی سزائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود لکھنے والا، سود لینے دینے والا تو ٹھیک ہے، وہ تو واقعی گناہ کے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جو سود کے بارے میں معاہدہ ہو اس کو لکھے اور جو سود کا گواہ بنے، اس معاہدے کے اندر گواہ بنے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سارے اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ جو لے رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو لکھ رہا ہے اس معاہدے کو، یا جو گواہی بیچ میں دے رہا ہے، جو گواہ بن رہا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سارے کے سارے اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے سود کا۔ تو اس طرح جو ہے وہ سود، اور ہمارے ہاں یہ عام ہے۔ بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے ہاں برکت نہیں ہے، جتنا بھی مال بندہ کما لے برکت پورا ہی نہیں آ رہا، لاکھ کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے ایک مہینے کا بندہ، لیکن وہ پورا ہی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم حرام اور حلال کے اندر فرق نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز حلال ہے، ہم بس کہتے ہیں پیسے آ رہے ہیں، مال آ رہا ہے تو اس کو جمع کر لیا جائے، بس کافی ہے۔ حرام اور حلال کا فرق جاننا یہ ضروری ہے بندے پر، جس نے تجارت کرنی ہے، جس نے کوئی کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا علم پہلے حاصل کرے، واجب ہے اس پر یہ چیزوں کا علم حاصل کرنا، یہ فرض علوم میں سے ہے، فرض علوم میں سے ہے کہ جو معاملہ کرنا ہے اس کا علم پہلے ہو، پتہ ہو کہ یہ چیز حرام ہے یہ چیز حلال ہے، پھر ہی تو بندہ اصل طریقے سے مال کما سکے گا، ورنہ تو پھر جو بھی حرام ہوگا جو حلال ہوگا سب کچھ جو ہے وہ اس کے پاس جمع ہوتا جائے گا۔ اور سود یہ سب سے بڑی لعنت ہے اور ہمارے ہاں اس کا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا بھی ہوگا اسلامی عدالت شریعت نے سود کو جو ہے وہ منع کیا، حرام قرار دیا۔ حرام ان کے قرار دینے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، جب اللہ ہی حرام فرما چکا پہلے قرآن میں تو عدالت و دولت کے حرام قرار دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک خوش آئند بات تھی کہ انہوں نے بھی اس کو
حرام قرار دے دیا، منع کر دیا کہ سودی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اب اسٹیٹ بینک نے کیا کیا؟ اسٹیٹ بینک نے اس فیصلے کو جو اسلامی عدالت نے کیا تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک ہے پاکستان کا، جس کے اندر مسلم لوگ کام کرتے ہیں۔ اب ایک مسلمان بندہ سپریم کورٹ میں سود کے جائز ہونے پر دلائل پیش کرے گا۔ سود اللہ سے جنگ ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے، واضح لفظوں میں اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جنگ کا اعلان ہے جو سود کھاتا ہے یا سود کے لین دین والے معاملے کے اندر پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کام ہوتا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہوتا ہی ہے سود کے معاملے میں، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس طرح سود کے معاملے میں شامل ہے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں بڑی حاجت ہے، پہلے خود سے شروع کریں، دوسروں کو تو بعد میں ہم دعوت دیں گے نا، پہلے ہم خود سے شروع کریں اور یہ پکا ارادہ کریں کہ کسی سودی معاملے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ارادہ ہوگا، خود سدھریں گے تو پھر ہی ہم کسی دوسرے کو دعوت دے سکیں گے۔ ہم کسی دوسرے کو کہنے جائیں گے بھی سود سے باز آ جاؤ تو وہ کہے گا کہ تمہارا اپنا معاملہ سارا سود پر چلتا ہے، تو تم مجھے کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے خود کو سدھارنے کی، اپنی اصلاح کی حاجت ہے، اس کے بعد جو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ایک ایک بندہ فرداً اپنی اصلاح کر لے گا تو معاشرہ خود بخود ہی سدھر جائے گا، معاشرے کے اندر سے یہ سود کا معاملہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا اگر اکیلا بندہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔